گھر کے اندر دو لوگ ہیں جنہوں نے گھر چلانا ہے. بیچارے بچے تو سارا دن ماں باپ کا ہی فیصلہ کرتے رہتے ہیں کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. تو جو سارا دن ان کی لڑائیاں دیکھتا رہے گا وہ بیچارہ گھر میں امن کب دیکھے گا, سکون کب دیکھے گا؟ اور اس میں زیادہ قربانی میاں صاحب نے دینی ہے, کیونکہ عورت کی عقل آدھی ہوتی ہے مرد کی. تو جو بحث بھی کرے اور یہ بھی کہے میری عقل بھی پوری ہے, پھر اس کی عقل چیک نہ کرا لے کہ بحث بھی پوری کر رہا ہے, بحث بھی پوری کر رہا ہے, لڑائی بھی پوری برابر کی کر رہا ہے, اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں ڈبل عقل کا مالک ہوں. بھئی تو ڈبل عقل کا مالک ہوتا تو سنگل عقل والی کو درگزر کرتا, معافی دیتا. لیکن کیسی تیری ڈبل عقل ہے کہ تو لڑائی برابر کی کر رہا ہے, ایک تانے کے جواب میں تو ڈبل دے رہا ہے. گھر کے اندر دیکھیں نا, ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حق میں دلائل دی جاتے ہیں. میاں صاحب کہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ تمہارے ننیال والے ٹھیک نہیں تھے, کسی کام کے نہیں تھے, پر میں تو تمہاری خاطر برداشت کرتا رہا. تو بیگم صاحبہ بھی پھر کہتی ہیں پتر تمہارا ابا بڑا ظالم تھا, میں تو تمہاری خاطر بیٹھی رہی. تو بچے پریشان ہیں کہ ان میں قربانی دی کس نے ہے. گھر کیسے آباد ہوتا ہے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. ہم دیہاتی لوگ ہیں. میری اماں نا اکثر کہا کرتی تھی, کہتی تھی بیٹے تمہارے باپ کی عمر گزر گئی, اس نے مزدوری نہیں چھوڑی, جوانی تمہارے نام کر دی, اب تم اس کا خیال رکھا کرو. اور ابا جی جب بیٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے بیٹے تمہاری اماں امیر گھر سے آئی تھی, اس نے تمہاری خاطر غریبی کاٹی ہے, میری تو خیر ہے ماں کا خیال کیا کرو, آؤ تمہیں قرآن پاک میں لے جاؤں. ابا باہر سے کمائی کر کے بھیجتا ہے, جوانی اولاد کو دیتا ہے, پر اماں کہتی ہے پیسے کمانا کوئی کمال ہے, ساری مصیبتیں تو میں کاٹ رہی ہوں پاکستان میں, تو پیسے بیچ کے فارغ ہو جاتا ہے. آؤ قرآن پاک میں چلیں. حضرت ابراہیم بیٹے کو چھوڑ آئے تھے وادی غیر ذی زرع میں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیٹا چھوڑ آئے, اور کس عمر میں؟ ابھی سال بھی عمر نہیں تھی. 1 کلو کھجوریں, 1 مشکیزہ. عورتیں احتجاج کر کر کے تباہی نہیں اٹھا دیتی, لیکن جناب ہاجرہ کو چھوڑ کے جہاں پانی کا قطرہ نہیں. جب حضرت ابراہیم مڑنے لگے, جناب ہاجرہ کہنے لگی ابراہیم چھوڑ کے جنگل میں جا رہے ہو, چاند سب پھول سب بیٹا, بس ایک بات بتا دو, یہ آپ کی مرضی ہے کہ اللہ کی رضا ہے؟ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے میری بھی وہی مرضی ہے جو میرے رب کی رضا ہے, میں اللہ کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ حضرت ابراہیم تسلی دیتے, تو جناب ہاجرہ کہنے لگی حضرت ابراہیم سے فکر نہ کرنا, ہماری فکر نہ کرنا, جس رب کے حکم پر ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو وہ رب ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا. 13 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم واپس آئے, جناب اسماعیل کی عمر 13 سال تھی. علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں ایک دفعہ بھی درمیان میں پلٹ کے نہیں آئے, اور جب 13 سال کے بعد آئے تو کہا کیا؟ کہا بیٹا میں نے خواب دیکھی ہے, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. جی ابا تو 13 سال کے بعد آیا تو خنجر ہی لے آیا ہے. کہا بیٹا خواب دیکھی ہے, یہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے. ہمارے ہاں ماں کی شان بڑی بیان ہوتی ہے, پر قرآن نے 2 جگہ باپ بیٹے کا رشتہ بھی بیان کیا ہے, ایک حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا, اور ایک حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کا. حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کا. وہاں یہ نہیں کہا کہ اماں رو رو کے آنکھوں سے نابینا ہو گئی, ابا رو رو کے نابینا ہو گئے. او بھائی تجھے کیا پتا کہ بیٹا سویا بھی ہو تو باپ دیکھ کے راضی کتنا ہوتا ہے, تجھے کیا خبر کہ ابا پیار کتنا کرتا ہے, تجھے کیا پتا کہ یہ بیٹا جوان ہوتا جاتا ہے تو ابا کہتا جاتا ہے بس میں بچ گیا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ بیٹا جب سیانا ہوتا ہے نا تو خواب اس دن ٹوٹتے ہیں جس دن بیٹا ابا سے کہتا ہے کہ ابا جی مکان چھوٹا ہے, تو آپ دونوں ادھر رہیں تو میں سامنے شفٹ نہ ہو جاؤں. تو پھر دل میں خیال آتا ہے کہ باغ تیرے دی کر کر راکھی, میں ساری عمر گزاری, تو جدوں میں باغ پکن تے آیا تے لے گئے ہور بپاری. پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ یہ تو معاملہ کہیں اور نکل گیا. بہرحال ادھر جاتا نہیں, غور کرنا میری بات پر. 13 سال کی عمر میں آئے اور کہا بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے, انی اذبحک, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیری کیا رضا ہے؟ تو باپ بیٹے اس طرح گھر بنتا ہے. یعنی اماں سے مشورہ ہی نہیں کیا, لے گئے حضرت ابراہیم اور کہا ذبح کرنے لگا ہوں تو رضا کیا ہے؟
ادھر شیطان پہنچ گیا حضرت ہاجرہ کے پاس، کہنے لگا پتہ ابراہیم خلیل اللہ بیٹے کو کہاں لے گئے؟ کہا دوست کی دعوت میں۔ کہنے لگے تو بولی ہے، وہ تو ذبح کرنے لے گئے۔ تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی وہ مردود کبھی بیٹے کو بھی باپ نے ذبح کیا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا حضرت ابراہیم کہتے ہیں مجھے اللہ کا حکم ہے۔ تو کہنے لگی پھر تو دفع ہو جا، اگر رب کا حکم ہے تو میں 1000 اسماعیل بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اب وہاں لے گئے، جا کے کہا بیٹے خواب دیکھیا تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رضا ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا ابا جی ذبح کر دیں، یہ نہیں کہا ٹھیک ہے آپ کر دیں ذبح، یہ نہیں کہا۔ کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، یہ نہیں کہا ذبح کر دیں۔ کہنے لگے ابا جی رب جو حکم دیتا ہے نا وہ آپ میرے ساتھ کر دیں، اگر وہ کہتا ہے ذبح کرو تو ذبح کر دیں، اگر وہ کہتا ہے جلا دو تو جلا دیں، اگر وہ کہتا ہے ٹکڑے ٹکڑے، جو آپ کو حکم ہوتا ہے آپ میرے ساتھ کر دیں، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ گھر یوں بنتا ہے، گھر یوں بنتا ہے جب رشتے اتنے مضبوط ہوں، جب تعلق اتنا مضبوط ہو، اور اگر رات کو 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے اماں ابا کی بندہ غیبت کرتا رہے تو پھر تو گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر تو ایک تحریر ہے جو آپ لکھ رہے ہیں اور 18-20 سال کے بعد اپنے بچوں کی صورت میں آپ وہ تحریر پڑھ لیں گے۔ یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ ہوگا۔ گھر میں محبت لائیں، پہلے میاں بیوی کا پیار۔ ایک حدیث سن لیں، بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ہمارے ہاں نا مرد کے سامنے بیوی کی کمزوریاں بیان کی جاتی ہیں اور بیوی کے سامنے مرد کی۔ میں تو ایک بات کہہ کے چلا جاتا ہوں کہ میاں تیری بیوی اچھی نہیں، میں تو چلا گیا اور میں لگا گیا آگ۔ میں نے تو اپنے گھر چلا جانا تھا، انہوں نے 24 گھنٹے اکٹھے رہنا تھا، ان کی زندگی میں نے طوفان برپا کر دیا۔ اور اگر میں زبان باندھی رکھتا، کمزوری نظر آئی بھی تھی، ان کو جینے دیتا، تو آپس میں وہ رہیں گے تو بچے بھی ٹھیک رہیں گے۔ حدیث سنو، ابن حجر نے لکھی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو بیوی کو مرد کے خلاف اکسائے، اور لعنتی ہے وہ شخص جو مرد کو بیوی کے خلاف اکسائے۔ وہ لعنتی ہے جو مرد کے سامنے بیوی کی کمزوریاں بیان کرے اور بیوی کے سامنے مرد کی پیار کریں۔ ان میں محبت دیکھیں نا، بڑی خوبصورت بات طبقات ابن سعد میں ہے، حضرت مولا علی راوی ہیں۔ بڑے لوگ بڑی باتیں کر جاتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں میرا اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی بات میں رائے کا اختلاف ہو گیا، بحث ہونے لگی۔ کہتے ہیں بات جب آگے بڑھ گئی نا تو میں کسی اور غصے میں تھا تو میں نے ذرا جلال میں باتیں کر دی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا، غصہ کسی کا اور نکل کسی پہ جاتا ہے۔ مولانا امجد علی صاحب اعظمی صاحب بہار شریعت فرمایا کرتے تھے جس استاد کی گھر میں لڑائی ہو جائے وہ آ کے کلاس میں نہ بیٹھا کرے، ایسا نہ ہو کہ غصہ گھر کا اور نکل چلے۔ یہ استادوں کی بات ہے نا، اس لیے آپ ہمیں دیکھ دیکھ کے ہنس رہے ہیں کہ شاید مولوی ایسے کرتے ہیں، آپ بھی ایسا کر جاتے ہیں، آپ بھی کر جاتے ہیں۔ کبھی گاہکوں پہ نکل جاتا ہے وہ غصہ اور کبھی ملازموں پہ نکل جاتا ہے غصہ۔ کسی جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں نے 2-1 سخت باتیں کر دیں، کوئی ایسی نہیں غلط بات نہیں، بس جیسے محبت میں کسی سے بندہ شکوے کرتا ہے، کہتے ہیں میں نے بات کر دی، بات محبوب کریم تک گئی، حضور تشریف لائے، ساری بات سن کے نبی پاک سمجھ گئے کہ آج نا مولا علی نے تیزی کر دی ہے۔ یوں سمجھ لیں حضور بچوں کی محبت برے شکوے دیکھ رہے تھے، مولا علی نے تیزی کر دی۔ اب ہم تو وکیل بن جاتے ہیں نا بچی کے کہ میری بچی میں غلطی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور بچے والے کہتے ہیں ہمارا بچہ تو دودھ کا دھلا ہوا ہے، اس نے تو بچپن سے کبھی اس کو تو نیچ نہیں آئی تو غلطی کیسے آئے گی، یہ نہیں غلطی کرتا۔ توبہ توبہ توبہ، علیحدہ بے شک اس کو کہہ دیں کہ بیٹے تیری غلطی ہے، پر پوری وکالت کریں گے، پھر وہ مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں حضور سمجھ گئے کہ آج علی کی طرف سے تیزی ہوئی ہے، پر حضور نے مجھے کچھ نہیں فرمایا، حالانکہ حکم کرتے تو میں تو غلام تھا۔ فرماتے ہیں سننا بات، میرے محبوب کو کائنات میں سب سے زیادہ پیار سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہے۔ فرمایا یہ علیحدہ نہیں، فاطمہ تو بدعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے وجود کا حصہ ہے، لیکن حضور نے ہمیں گھر بنانے کا طریقہ بتایا۔ اللہ کے رسول سیدہ فاطمہ کا بازو پکڑ کے کونے میں لے گئے اور لے جا کے فرمانے لگے فاطمہ علی تمہارے شوہر ہیں، اگر کبھی کو بات کر دیں تو میرا بیٹا سن لیا کر۔ حضرت فاطمہ رو پڑی،
کیا کیا شانوں والی بیٹی ہے میرے نبی کی. رو پڑی، عرض کی حضور میں حکم کی تعمیل کروں گی. مولا علی کہتے ہیں میں دور کھڑا تھا تو میرے بھی آنسو نکل گئے. میں دوڑ کے آیا، حضور کا ہاتھ پکڑ کے چوما. میں نے کہا حضور فاطمہ سے کچھ نہ کہیں، علی وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد آپ تک بات کوئی جائے گی نہیں، کوئی ایسا ذکر ہی نہیں آئے. بڑوں کا یہ طریقہ. پیار جب گھر میں بڑھتا ہے نا، دیکھو ہم لوگ مانتے نہیں، ہمارے یہ نوابوں میں، سیٹھوں میں، راجوں میں، چودھریوں میں تو بیوی کا ذکر کرنا لوگ ویسے ہی گناہ سمجھتے ہیں. میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بیوی کا انتقال ہو جائے تو خامد اگر رو پڑے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بزدل ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا رشتہ ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے. اور قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا ہے.